الرحمن الرحیم غزوہ رجیع رعل زکوان اور بیر معونہ کا واقعہ نیز ازل و قارا عاصم بن ثابت خبیب اور ان کے ساتھیوں کا واقعہ صحیح بخاری سے۔ ابن اسحاق نے کہا ہم سے عاصم بن عمر نے بیان کیا کہ غزوہ رجیع احد کے بعد پیش آیا تھا۔ 4086 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی دستہ جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر امیر مقرر کیا، جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے۔ یہ حضرات چل پڑے حتیٰ کہ عصفان اور مکہ کے درمیان پہنچے تو حزیل کے ایک قبیلے بنو لحیان کو ان کی خبر دی گئی، چنانچہ ان کے تقریباً 100 تیر انداز مجاہدین کے تعاقب میں گئے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے، یعنی قدموں کے نشان پر چلتے چلتے وہ لوگ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں مجاہدین نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہاں انہیں کھجوروں کی گٹھلیاں ملی جو وہ مدینہ منورہ سے توشہ کے طور پر لائے۔ مشرکین کہنے لگے یہ تو یثرب کی کھجوریں ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کے قدموں کے نشانات پر ان کا پیچھا کیا تو مجاہدین کو جا لیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی چلنے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے ایک اونچے ٹیلے پر پناہ لی۔ مشرکین آئے اور ان کا گھیراؤ کیا، ان سے کہا ہمارا تم سے عہد و میثاق ہے، اگر تم نیچے آؤ تو ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ امیر لشکر حضرت عاصم نے کہا میں تو کسی کافر کے عہد پر نیچے نہیں اتروں گا۔ انہوں نے دعا مانگی اے اللہ ہماری طرف سے اپنے نبی کو اطلاع کر دے۔ چنانچہ انہوں نے مجاہدین سے لڑائی شروع کی اور انہیں تیر مارنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عاصم سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 آدمیوں کو تیر مار مار کر شہید کر دیا۔ اب صرف 3 آدمی حضرت خبیب، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک تیسرا شخص باقی رہ گئے۔ مشرکین نے ان تینوں کو عہد و پیمان دیا، وہ ان پر اعتبار کرتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ جب مشرکین نے ان پر قابو پا لیا تو ان کی کمانوں کی تانتوں سے انہیں باندھ دیا۔ تیسرے شخص نے کہا جو ان کے ساتھ تھا یہ پہلا دھوکہ ہے، اس نے کفار کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسے کھینچا اور ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ ساتھ نہ گیا اور ان کو بھی قتل کر دیا۔ وہ خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے، مکہ میں ان دونوں کو فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خرید لیا، کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ حارث کو بدر کے دن قتل کیا تھا۔ وہ ان کے پاس چند روز قیدی بن رہے حتیٰ کہ انہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر اتفاق کیا۔ اس دوران حضرت خبیب نے حارث کی بیٹی سے اسرہ مانگا تاکہ زیر ناف بال صاف کر سکیں۔ اس کا بیان ہے کہ اپنے بچے سے غافل ہو گئی، حتیٰ کہ چلتے چلتے حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت خبیب نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ جب میں نے بچے کو اس حالت میں دیکھا تو بہت گھبرا گئی۔ میری گھبراہٹ کا اندازہ حضرت خبیب نے بھی کر لیا، جبکہ اسرہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کیا تمہیں اندیشہ کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ میں انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ حارث کی بیٹی نے کہا میں نے خبیب سے بڑھ کر کوئی اچھا قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ خوشہ انگور سے کھا رہے ہیں، حالانکہ مکے میں اس وقت کوئی پھل نہ تھا، جبکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ صرف اللہ کا رزق تھا جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ بہرحال مشرکین حضرت خبیب کو لے کر حرم سے باہر نکلے تاکہ انہیں قتل کریں، تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ جلدی سے ان کی طرف گئے اور کہنے لگے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم میرے متعلق گھبرا جانے کا گمان کرو گے تو میں زیادہ نماز پڑھتا، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قتل کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ جاری کیا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی اے اللہ انہیں گن گن کر ہلاک کرے۔ پھر شعر پڑھے جب میں بحالت اسلام میں قتل ہو رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے لیے کس پہلو سے گروں گا، میرا شہید ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو میرے بریدہ
کٹے پھٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت ڈال دے۔ پھر حارث کا بیٹا عقبہ آگے بڑھا اور اس نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر دوسری طرف کفار نے حضرت عاصم کی طرف کچھ آدمی بھیجے تاکہ ان کے بدن کا کوئی حصہ لے آئیں جس سے وہ انہیں پہچان سکے۔ دراصل حضرت عاصم نے بھی بدر کی لڑائی میں قریش کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا بھیج دیا جس نے قاصدوں کے دست برد سے حضرت عاصم کی حفاظت کی، چنانچہ وہ حضرت عاصم کی لاش سے کوئی عضو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جس شخص نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا یعنی شہید کیا، اس کی کنیت ابو سروع ہے۔